جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات ہے اکتوبر میں، تو کیا اکتوبر کا ہم کون سا تیسرا ہفتہ سمجھے، دوسرا ہفتہ سمجھے، کب آپ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نے خان صاحب کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی 31 اگست کی، جو پوری ہو چکی ہے اور ستمبر میں معاملات، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہوگا اس کے نتیجے میں آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کر پائیں گے؟ دیکھیے، بات بنیادی یہ ہے کہ ہم 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں، اور تمام اپوزیشن کا یہی ایک ہی موقف ہے۔ پھر ظاہر ہے جی کہ ایک تو حکومت ناجائز، پھر وہ نااہل بھی، اس سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، اور کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس سے وابستہ لوگ قرض میں مبتلا نہ ہوں۔ مذہبی حوالے سے دیکھیں تو نہ مدارس مطمئن ہیں، نہ آئین کے جو اسلامی دفعات ہیں وہ محفوظ ہیں، ناموس رسالت کے حوالے سے اس وقت ہم بین الاقوامی دباؤ میں ہیں، اور پہلے کسی نہ کسی طرح ہمارے لوگ مضبوط ہوتے تھے، دفاع بھی کرتے تھے، لیکن اب تو ایسا ہے کہ جیسے باقاعدہ وہاں سے ایجنڈا لے کر آیا ہوں۔ پھر معیشت اس حد تک تباہ ہو گئی ہے ملک کی کہ تاریخ کے بدترین قسم کے اور بلند ترین قسم کے قرض اس دور میں لیے گئے ہیں۔ جو دوسروں کے قرضوں پہ تنقید کرتے تھے، آج سارے قرضے ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے کہ اس گزشتہ 6-7 مہینوں میں دیے گئے۔ گالیاں دیا کرتے تھے جی کہ یہ قوم کا پیسہ ہے اور یہ کیوں معاف کیا گیا بڑے لوگوں کے پیسہ، آج 250 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ جتنی حکومتوں نے آج تک بڑے بڑے لوگوں کے قرضے معاف کیے ہیں، یہ اس دفعہ جو معاف کیے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے، ساروں کو جمع کر کے بھی اس سے زیادہ معاف کیے گئے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے جی کہ کوئی شخص چاہے وہ 30,000 40,000 تک کے آمدن کا آدمی ہو، وہ بازار سے راشن نہیں خرید سکتا۔ ہر گھر میں ایک پریشانی آ گئی ہے، تعلیم کے میدان میں زبوں کا شکار ہے، ڈاکٹرز کے وفود میرے پاس آئے ہیں مختلف صوبوں کے، کس طرح وہ پریشان ہیں اپنے حالات کے بارے میں۔ اور اگر میں میڈیا کی بات کروں تو جو قدغنیں مارشل لاؤں کے دور میں نہیں ہوا کرتی، آج دعویٰ یہ کہ جمہوری نظام ہے اور ایک حکومت آتی ہے اور کہتی ہے جی آپ کا انٹرویو نشر نہیں ہوگا، پھر آپ بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو پھر نہ آزادی ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ اسلام ہے، نہ انصاف ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جی کہ جمعیت علماء اسلام نے مسلسل پورے ملک میں کوئی 15 ملین مارچ کیے اور ایک عوامی بیداری پیدا کی۔ ہم نے اگست کا مہینہ دیا کہ اس کے اندر مسافر ہو جاؤ، نہیں ہوئے۔ اب اکتوبر میں پوری قوم انشاءاللہ ملک کے ہر کونے سے روانہ ہوگی، پورا سندھ کراچی سے، پورا بلوچستان ہب چوکی سے روانہ ہوگا، اور چترال تک کے لوگ آئیں گے، کوہستان تک کے لوگ، گلگت بلتستان تک کے لوگ اس میں آئیں گے، اور ہر طرف سے ایک انسانی سیلاب ہوگا جو اسلام آباد کی طرف روانہ ہے۔ یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں 120 دن کا دھرنا نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں میں عوامی قوت ہے، اور اس قوت کو اسلام آباد میں لانے کے بعد یہ ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، تو اس لحاظ سے ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں،
بھرپور طور پر قائم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن کی دوسری پارٹیاں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب بیچ میں آپ نے مہلت دی، مطلب آپ کو کس سے بہتری کی امید تھی؟ آپ یعنی بیچ میں تقریباً 1.5-2 مہینے گزر گئے، اب آپ اسلام آباد جائیں گے، اور جب جائیں گے تو کس صورت میں جائیں گے؟ وہاں پہ قابض ہوں گے کس صورت میں؟ وہ صورت ذرا بتائیے کہ یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ کیسے حکومت جائے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، اس کے لیے ہم پلاننگ کر بھی رہے ہیں، جاری بھی ہے، اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں سے ہم ملاقاتیں بھی کریں گے، ڈپلومیٹس تک بھی اپنے موقع پہنچائیں گے، تاجر طبقے سے بھی بات کریں گے، میڈیا حلقوں سے بھی رابطے ہوں گے ہمارے، اور پوری قوم کو اس بار اپنے موقع پہ کنوینس کریں گے۔ مطلب اس میں مسئلہ یہ نظر آ رہے ہیں، ایک تو اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ نظر ہی آ رہے ہیں بظاہر کہ نہیں ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، اپنی مشکلات ہیں۔ شاہد صاحب میرے ساتھ ملین مارچ میں یہ لوگ تھے، کسی حد تک آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے الگ 1 بجے 2 بجے جلسہ کیا جی، اور آپ کا الگ بہت خراب پھر ہمارا الگ تھا، پھر اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا مناظر تھے اس کے، نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو آپ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے نا، وہ آئیں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مولانا صاحب اس میں ہمیں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس صورت میں کیسے آپ کریں گے؟ دوسرا یہ اطلاع بھی ہے کہ شاید آپ کو نظر بند کر دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پبلک کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتی، ایک حد تک جاتی ہے، لیکن پھر ایک حد تک وہ پبلک کے تیور جب دیکھ لیتی ہے تو پبلک سے تصادم کرنا یہ تو پھر کسی ادارے کا کام نہیں ہے نا کہ عوام سے تصادم کرے، یہ صرف جمعیت کا کارکن نہیں ہوگا، یہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہوگا، معصوم طلباء یہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں یہ عوامی ریلا ہوگا، پبلک ہوگی۔ کوئی پلان بی پلان سی بھی تیار کیا ہوگا؟ وہ میرا وہ میرا درد سر نہیں ہے۔ سر اگر آپ کو نظر بند کر دیا جائے پھر سیکنڈ ان کمانڈ آئے گا، تو اس کے بعد کمانڈ آئے گا، تو اس کے بعد کمانڈ آئے گا، وہ بھی طے ہو چکا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں، لہذا اس قسم کے باتیں جو ہیں اگر کوئی کرتا ہے بسم اللہ، میں نے تو جلسے میں کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 2 ہاتھ کیے جائیں۔ مولانا صاحب آپ نے صافی صاحب کے ساتھ جو اس میں بھی آپ نے اسے میں بھی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حملہ جنگ نہیں ہوگی کسی مسلم، کیا آپ باقی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی؟ حضرت بڑی رضامندی کے ساتھ یہ سارے معاملے طے ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے۔ یہ حکمران جو اس ہم پر مسلط ہے یہ کشمیر فروش ہے، بڑے آرام سے کشمیر بیچ دیا ہے۔ اب مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو بڑے ہمدرد ہیں، اور ایک ہوتا ہے جی کہ دوسرا فتح کر لے طاقت کے ذریعے سے اور آپ بے بس ہو جائیں، نہیں، یہاں تو برضا اور رغبت سارے معاملات طے ہوئے۔ مطلب آج جو کلبھوشن یادیو کو جو انہوں نے کونسلر رسائی دی ہے آئی سی جے کے فیصلے کے مطابق، اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں کیا یہ اقدام مناسب تھا؟ کس بات پر آپ بحث کریں گے؟ کلبھوشن جو ہے وہ تو جاسوسی کے لیے آیا تھا، پکڑا گیا، اور وہ جو پائلٹ آیا تھا کس طرح واپس کیا؟ پھر آپ بین الاقوامی فورم پر کیس ہار جاتے ہیں، کلبھوشن کا آپ ہار چکے ہیں جی، اس کے فیصلے کے جو 8-10 حصے ہیں اس میں یہی ایک بات کہ جی وہ آپ کے ثوابدید پر آپ کے ہاں رہے گا، لیکن کونسلر کو آپ اس وقت اس تک رسائی دیں گے، اس کی ایک نقطے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ پانی کا کیس آپ ہار گئے ہیں جی، معدنیات کا کیس آپ وہاں ہار گئے ہیں، کشمیر کا کیس آپ ہار گئے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اتنے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اقوام متحدہ میں ہماری کوششوں سے کشمیر کا مسئلہ ایک دفعہ زیر بحث ہے۔ سلامتی کونسل میں کشمیر کے مسئلے سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ نہ ہم نے درخواست دی ہے، نہ انہوں نے ہماری کوئی درخواست پڑھی ہے، قرارداد پیش کیا ہے چائنا نے،
5 बड़ी ताकतें बंद कमरे में बैठी हैं, कोई एलामिया भी नहीं उसका, और हम पराए अंडों के ऊपर कुड़ कर रहे हैं। कोई रोल नहीं है उनका। अब मीडिया के जोर पर एक तरफा बातें चल रही हैं, और अगर हम हकायक कौम के सामने लाते हैं तो वो मीडिया की जरूरी नहीं जा रहे। अब तो तमाम चैनल जो है पीटीवी बन गए। सर, पाटा इंजमाम को उस इकदाम के साथ जोड़ा जा रहा है जो हिंदुस्तान ने किया कश्मीर में। तो ये बात कोई आज की नहीं है, मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि पहले तो ये फैसला आपका गलत है, लेकिन अगर आप बजिद हैं कि होना चाहिए तो पब्लिक से पूछ लो, आपके पास एक हवाला होगा, वरना कल इंडिया कश्मीरियों से पूछे बगैर वो ले लेगा उसको। तो हमने आर्टिकल 247 खत्म किया और फाटा का इंजमाम, उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया और कश्मीर का इंजमाम। मगरबी सरहद पर हमें अकोमोडेट कर लिया गया और कश्मीर की सरहद पर इंडिया को अकोमोडेट कर लिया गया। ग्रेट गेम का हिस्सा है सारा। मुनासिब अमेरिका और तालिबान का मुआहदा हो गया है अफगानिस्तान के हवाले से, कहा यह जा रहा है कि अफगान हुकूमत उसमें शामिल नहीं। और आज जब हम कुंदूज के हालात देखते हैं, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर अफगानिस्तान? देखिए, एक तो अफगानिस्तान का दाखिली मसला है, अगर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम ओवर रोज से मुज़ाकरात के हक़ में हैं, लेकिन मैं इसके भी हक़ में हूँ कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात भी होने चाहिए दाखिली अमन के लिए, वरना कल फिर कोई घरेलू झगड़ा वहाँ पड़ जाएगा और फिर अमेरिका के साथ मुफाहमत और सुलह की सिर्फ इस हद तक होगी कि फ़ौजी निकाल लेगा। उसके बाद तो बैनुल अफ़गानी मुआहिदा भी एक होना चाहिए। देखिए, अब वक्त गुजर गया है, काफ़ी गुजर गया है, अब खुदा जाने उसका मुस्तक़बिल क्या होगा। और अमरीकी जो है वो ख़ुद तो निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने दाखिली जंग के लिए मुख्तलिफ ग्रोह भी तश्कील दे दिए हैं, जिसको वो कहेंगे खाना जंगी, लेकिन उसकी सरपरस्ती भी बाहर ही से होगी। मौलाना साहब, आपका बड़ा एहतराम है अरब ममालिक के अंदर, जो हम देख रहे हैं इंडिया के साथ जो कुर्बत है मुख्तलिफ अरब ममालिक, और आपकी वहाँ में बहुत कदर है, बड़ा एहतराम है। इस हवाले से आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं कश्मीर के मामले में? देखिए, कश्मीर हो या कोई भी मसला, जब उसका ताल्लुक स्टेट के साथ हो तो फिर ये तमाम जिम्मेदारियाँ स्टेट की होती हैं। कोई तंजीम या कोई फ़र्द अगर रियासत की मर्ज़ी हो तो एक माहौल बना कर दे सकती है, लेकिन उसूली तौर पर कोई उसका कानूनी या आईनी रोल नहीं हुआ करता। और जो कहा जाता है कि जी ममालिक के माबैन आजकल इक़्तिसादी ताल्लुकात होते हैं, तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि उम्मत मुस्लिमा का वजूद है। हज़रत खारजा पॉलिसी जो है वो कोई जामिद चीज़ नहीं हुआ करती कि वो एक ही उसूल के इर्द गिर्द घूमती हो। खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क की उसके मफादात के ताबे हुआ करती है और उसके मफादात के गिर्द घूमती है। अब मुस्लिम दुनिया क्यों ना, जो हमारे साथ कलबे में शरीक है, अगर उनकी इक़्तिसादी मफादात वो इंडिया से वाबस्ता हैं और हम 70 सालों में किसी एक मुसलमान का मफाद भी अपने साथ वाबस्ता नहीं कर सके, तो क्यों कर वो लोग जो हैं अपने मफादात को कुल्हाड़ा चलाएंगे और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकेंगे? ये फेलियर है हमारी डिप्लोमेसी का, फेलियर है हमारे तिजारती पॉलिसियों का, मफादात के तबादलों का। और हमने 70 साल से इस मुल्क को अपने मुल्क की तरह चलाया ही नहीं, जैसे एक बैरूनी क़ुव्वतों की कॉलोनी हो इस तरह चलाई है। तो हमारे मुल्क में जो रियासती क़ुव्वतें होती हैं, जो दावा करती हैं कि मुल्क को हम चला रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस हवाले से चलाया ही नहीं। सन 71 की जंग के बाद आपने न लड़ने का फैसला किया और सन 73 के आईन के बाद आपने कहा है कि हम पार्लिमानी सियासत से लाताल्लुक़ नहीं रहेंगे।
تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. مہربانی.